الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وقدد بالسخور ميادان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قابل صدر احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں، تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تمام عبادتیں اور اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع یہ ہے کہ کربلا پیغام مہدویت ہے۔ ذہن میں رکھ لیں یہ کہ جس شخص نے بھی امام مہدی کا ساتھی بننا ہے، انصار میں شریک ہونا ہے، اور کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ مثلا فلاں ملک کا ہو، فلاں قوم کا ہو، فلاں جو ہے زبان سے تعلق رکھے، نہیں، دعوت عام ہے، ہر وقت دعوت ہے، اور بہترین طریقے کی دعوت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آنا چاہے صرف ایک کام کر کے آئے کہ حسینی بن کے آئے۔ کیا بن کے آئے؟ حسینی بن کے آئے۔ جتنا حسینی بن کے آئے گا اتنا مقام پائے گا، اتنی بلندی پائے گا، اتنا رتبہ پائے گا۔ یعنی ہم آج سوال کرتے ہیں کہ ہم امام زمان سلام اللہ علیہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، مقرب ہونا چاہتے ہیں، امام کی نگاہ میں عزت پانا چاہتے ہیں، امام ہم سے راضی ہو جائیں، تو نسخہ صرف ایک ہی ہے کہ جتنے ہم حسینی بنتے چلے جائیں گے اتنے امام راضی ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ کلیہ ہے یہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اس ذکر کو باقی رکھا ہوا ہے، اور اس ذکر کو جو ہے صدیوں سے چل رہا ہے، خدا معلوم کب تک چلے گا یہ، تو باقی ہی اسی لیے رکھا ہوا ہے
کہ مہدی کے ظہور کے لیے اور مہدی کی نصرت کے لیے جو سلیبس اور جو طریقہ اللہ نے وضع کیا ہے وہ حسینیت ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ اگر اللہ صرف کہتا کہ جی موحد ہوگا، کوئی توحید پرست ہوگا، تو پھر وہ مہدی کا انصار میں سے قرار پائے گا۔ اگر کہتے کہ کوئی رسول اللہ کو بڑا مانتا ہوگا، عاشق رسول ہوگا، تو پھر وہ جو ہے مہدی کا، تو اس میں جو ہے بڑے بڑے لوگ توحید سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے رسالت سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اس وقت وہ اپنے اپنے مقام پہ رہ جاتے۔ جب توحید اور رسالت جو ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہیں خبر نہیں تھی، اس وقت وہ حسین کی بجائے یزید کی بیعت کر رہے تھے، تو اس وقت حسین نے بتایا کہ توحید بھی یہاں ہے، رسالت بھی یہاں۔ یہ یقین مانیں، یہ ایک ایسا خط سید الشہداء نے کھینچا ہے، ایسے ایک صراط مستقیم رقم کیا ہے کہ کوئی دھوکے میں نہ آئے۔ کیونکہ یاد رکھیں، جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پہ ایک خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کفر نہ ہو جائے، کہیں خدا مجھ سے دور نہ ہو جائے، اور انہی چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ملائزم جو ہے، جو سعودیہ سے مذہب آیا ہے، وہ کیا یوٹیلائز کرتا ہے؟ نہ یہ شرک ہے، نہ یہ کفر ہے، مجلس میں نہ جانا شرک ہے، تبرک نہ کھانا شرک۔ یعنی کہ یہ شرک اور کفر کی گولیاں ان کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ڈرتے رہیں اور وہ مقام نہ پائیں کہ جو مقام انہیں پا لینا چاہیے۔ یقین مانیں کہ اب تو میں آج بھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا گاڑی میں آتے ہوئے، ایک مشہور مولوی ہے جس کا نام لے لیتا ہوں میں آپ کے سامنے، امن پوری ہے فساد پوری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیچھے ایک مناظرہ بھی ہوا تھا ان کا آپس میں ہی، یزیدی انسان، یزیدی 100%، 100%۔ آج میں پڑھ رہا تھا، حدیث ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا کہ مثلا رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، ترمذی شریف میں ہے، سند بھی درست ہے اس کی، حسن و حسین تشریف لائے، رسول اللہ نے خطبہ توڑ دیا، ایسا ہی خطبہ توڑ دیا۔ سب اہل سنت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف ہے، یہ اس کی سند ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ پڑھ کے کہا واہ تیرے نصیب، بلکہ بد نصیبی، یہ تیری بد نصیبی ہے کہ بھئی یہ مقدس ترین ایام آئے ہیں، یہ آتے ہی اسی لیے ہے کہ دلوں کو زندہ کر دیں۔ محرم کیوں آتا ہے؟ کہ دلوں کو زندہ کر دیں۔ جو مردہ دل ہے، سست ہو چکے ہیں، غفلت میں چلے گئے ہیں، ملحد ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، دل مشرک ہو گئے ہیں، میت کی طرف ہو گئے، موت کی طرف چلے گئے ہیں، تو ان کو یہ ذکر جو ہے وہ سنایا جائے، اس تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پہ نظر کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ جائیں۔ ہم دیکھ لیں کہ آپ جب دن گزر رہے ہیں، آپ مصائب سنتے ہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں مولانا مصائب زیادہ پڑھیں، ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے کیا ملتی ہے؟ حیات ملتی ہے، ان سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اور وہ یہ بد نصیبی ہے ان کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ یعنی محرم میں ہر کسی کا نصیب ہے۔ وہ قوم جو آل رسول سے محبت رکھتی ہے، آل رسول سے محبت سے مراد یہ ہے کہ رسول ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ اگر وہ اس جملے کو بھی سمجھ لیتا کہ اے اللہ تو اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرے، اگر یہ حدیث کی سند اسے نہیں ملی تھی، مثلا ہے اول تو سند ہے، اگر نہیں ملی تھی پھر بھی کہتا مجھے کیونکہ حسین سے محبت ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، اسی لالچ میں کہہ دیتا یہ صحیح حدیث ہے۔ میں آپ کو ان کی پستی اور ان کی ذلت اور ان کے اندر جو بغض اہل بیت ہے وہ میں دکھاتا ہوں کہ یہ کس قدر مبغض اہل بیت ہے،
کس قدر ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ آج پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام ترقی نہیں کرتا، اسلام، وہ پچھلی کسی کا قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، ایران فتح ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمہ ہو گیا، او بابا یہ تو کہانیاں اس وقت ہی ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ بخاری شریف میں روایتیں فرماتی ہیں خیبر سے پہلے تو ہم کھجوریں بھی دل بھر کے نہیں کھاتے تھے۔ خیبر سے پہلے تو ہم کھجوریں عرب میں کیا ہوتا ہے؟ کھجوریں عرب میں ویلیو ہی نہیں رکھتی، عام ہر بازار میں لگی رہتی ہیں، روڈوں پہ لگی رہتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کیا کہیں گے، زمین پہ اتنی گری ہوتی ہیں، اونٹوں کی غذا وہاں کھجوریں ہیں، کاٹ کے جیسے ہمارے یہاں چارہ ڈالتے ہیں، اونٹوں کو کھلاتے ہیں، گھوڑوں کو کھلاتے ہیں۔ تو وہ فرما رہی ہیں کہ ہم خیبر سے پہلے کھجوریں بھی، تو نلکے کس نے لگوا دیے پھر؟ اور انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں کھاتی تھی، کہا ہم نہیں کھا سکتے تھے، ہمارے پاس اتنا نہیں تھا۔ اور واقعاً صحیح بات ہے، جب علی نے خیبر فتح کیا ہے، جب علی نے خیبر فتح کیا ہے، اس کے بعد روایات میں گنجا 3 نسلوں کو 16 کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے ملا۔ یا 3 نسلوں کو 16 کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے ملا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے؟ لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ آج یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ان کی بد نصیبی ہے، ان کی یہ ذلت ہے، ان کی رسوائی ہے۔ میں ایک بہت بڑے مفہوم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ قرآن کریم کو جب آپ نے سمجھنا ہے تو کبھی بھی ایک آیت سے نہیں سمجھنا، ہمیشہ اس مضمون کی تمام آیات کو جمع کرنا ہے، جمع کر کے ان کو پڑھنا ہے، پڑھ کے اس سے نتیجہ نکالنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں آپ، ایک آیت نتیجہ آپ کو نہیں دے گی۔ یہ کرتے کیا ہیں فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، دوسرے فورمز پہ، کہ ایک آیت بلکہ آدھی آیت ٹکڑا، مثلا کی خیانت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جو کالے رنگ کا کتاب دیکھا ہوگا دکانوں پہ لگا ہوا ہے، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، بلیک کلر کا گولڈن اوپر لکھا ہوتا ہے، نیچے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے رسول کہہ دیجیے۔ سمجھ لیں، چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، یہ قرآن کی اصل میں آیت ہے، اور نیچے القرآن نیچے لکھا ہوتا ہے، تاکہ دھوکہ کھانے والا دھوکہ کھا جائے، جو آئے کہ تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے رسول کی، تجھے کیا ضرورت ہے علی کی، تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ اور چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اے رسول کہہ دیجئے۔ میں ان سے کہوں گا اللہ کے رسول کو تو یہ زیب دیتا ہے وہ تو ان کے لیے، کیونکہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں اور نہ تم کسی کام کے ہو، کائنات ان کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ ہاں وہ تو کہیں گے ہی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ رسول اللہ کو ہی زیب دیتا ہے وہ کہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں کافی ہوتا تو میں رسول کو کیوں بھیجتا۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو میں رسول کو کیوں بھیجتا، میں جبریل کو کیوں بھیجتا، میں فرشتے کیوں خلق کرتا، میں کتابیں کیوں نازل کرتا، میں انبیاء کو کیوں بھیجتا، میں اگر تمہیں ڈائریکٹ وحی کر دیتا، میں کافی تو ہوں ہی ہوں، میں کافی بھی ہوں، میری صفت ہے کافی ہے، شافی ہے، یہ موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھو تم اس کافی کو اپنی کافی نہ بنا لو، تم اس کو غلط نہ کہو۔ میں کافی ہوں کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے کافی ہوں۔ ہاں میں تم سے خطاب نہیں کروں گا، تمہیں ڈائریکٹ وحی نہیں نازل کروں گا، تمہیں ڈائریکٹ احکام نہیں بتاؤں گا، تم سے باتیں نہیں کروں گا، بلکہ میں رسول کے ذریعے جو پیغام دوں گا اس کے علاوہ پیغام نہیں دوں گا۔ اور تم بھی میرے پاس خبردار ڈائریکٹ نہ آنا، نہ میں قبول کروں گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن میرے پاس
امام کے ذریعے آنا. لہذا عزیزان محترم بائی پاس اللہ کو پسند. جس نے بائی پاس کیا اللہ نے بعد میں اسے بائی پاس ہی بھیج دے رہا ہے. یہ طے شدہ بات ہے خدا کی قسم. کیوں بلا؟ جو دنیا ہے، توجہ رکھیے کہ بڑی خوبصورت دلیل دینے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بلند آواز میں درود پڑھیں اپنی اور حجت کی سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس دنیا میں رہ کے یا رسول اللہ مدد نہ کہا کرو، یا علی مدد نہ کہا کرو. کہتے ہیں نا شرک ہے، کفر ہے. ایسا ہی ہے. ان کو جواب دے دیں، اسے کہیں کہ پکے ہو، قسم کھاؤ. کہے گا ہاں میں تو بڑا پکا ہوں بلکہ تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں جو اثر نہیں کرنی تم پہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت کیا ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو آپ اسے کہنا کہ جو انسان دنیا میں بوئے گا آخرت میں کاٹے گا. یہ طے شدہ، یہ حدیث بھی ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ. درست ہے، سمپل سی بات ہے کہ جو یہاں نظریہ بنائے گا، جو یہاں عمل کرے گا، یا جو یہاں بوئے گا وہ وہاں کاٹے گا. کہو کہ اگر تم یہاں کہتے ہو یا رسول اللہ مدد نہیں تو قیامت والے دن بھی یہی کہنا. قیامت والے دن کہنا مجھے نہیں ضرورت رسول کی مدد کی. شیر بنو، اپنے نظریے پہ قائم رہو. ہم کون سا نقصان، ہمیں کون سا نقصان ہے؟ تم کہو نہ کہو رسول پھر بھی مدد کرتے ہیں. تم مانو نہ مانو علی پھر بھی مددگار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تمہاری وجہ سے مددگار نہیں ہے وہ کہ تم مدد طلب کرتے ہو، نہیں، اللہ نے انہیں مددگار بنایا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اسے کہو پکا رہنا ہے. قسم کھاؤ میں قیامت والے دن بھی یہی نظریہ رکھوں گا، کیونکہ نظریہ وہی کام آئے گا جو دنیا میں بنے گا. عقیدہ وہی ہے جو دنیا میں ہوگا، آخرت میں وہی عقیدہ. کیونکہ آخرت دار عمل نہیں ہے، دار عقیدہ نہیں ہے. یہاں ہماری آنکھ بند ہوئی، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا. ہمارا کھاتہ بند کر دیا. ہاں ادھر سے کوئی ثواب بھیجے تو ایک الگ بات ہے. عقیدہ یہاں سے بھی نہیں بھیج سکتا، عقیدہ یہاں سے نہیں بھیج سکتا. لہذا پتہ یہ چلا کہ جب قیامت کے دن وہ جائے گا تو وہ عقیدہ جس میں اس نے کلوز اپ کیا ہوا ہے، وہ کلوز اپ اگر اس میں کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا تو وہ وہاں بھی نہیں کہہ سکے گا. اور جب دیکھے گا کہ لوگ یا رسول اللہ کہہ کہہ کے جنت میں جا رہے ہیں، یا علی کہہ کہہ کے جب جنت میں جا رہے ہیں تو حسرت سے کہے گا کاش میں بھی وہاں کہہ دیتا، کاش میں بھی وہاں کہہ دیتا. تو عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ دلیل کیونکہ سمپل دلیلیں میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں حوالے یاد نہ کرنے پڑے، علمی گفتگو جو ہے وہ بھی آپ کو نہ کرنی پڑے، اسی کی بات سے اس کو آپ جواب دے دیا کریں. توجہ رکھیے گا قرآن کریم میں 15 مرتبہ ایک آیت تکرار ہوئی ہے. کتنی بار؟ 15 مرتبہ. گن کے تحقیق کر کے آیا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں. بے شک لکھ لیں، نوٹ کر لیں، میں ذمہ دار ہوں. 14 مرتبہ بھی نہیں ہے اور 16 مرتبہ بھی نہیں ہے. کتنا؟ 15 مرتبہ. قرآن کے بارے میں یاد رکھیے کہ جو عدد ہے نا، عدد حروف کے، الفاظ کے، جملات کے، پیراگراف کے، سورے کے، وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بے انتہا اہمیت رکھتے ہیں. کیونکہ ہمیں اہل بیت کو، کیونکہ قرآن اہل بیت سے لیا نہیں ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا وہ کیسے. اب لطف لیجئے گا، آخر میں بتاؤں گا یہ 15 کیوں ہیں. مثلا ایک اور بات بتا کے کہ لفظ امام قرآن میں 12 مرتبہ ہے. یا 12 مرتبہ گن لیجئے گا جا کے. اب تو سرچ انجن موجود ہے، آپ گوگل پہ لکھیں قرآن نکالیں، قرآن میں امام لکھیں 12 مرتبہ ہے.
12 مرتبہ آئے گا. یوم دن کو کہتے ہیں, 365 دفعہ آیا ہے. آپ دن گن لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, یقین مانیں یہ قرآن کسی کا کلام نہیں ہے. اور اہل بیت کیا فرماتے ہیں کہ ہماری حقانیت کی دلیل ہی قرآن ہے. ہماری اب توجہ رکھیے گا, 15 مرتبہ آیت آئی ہے, 14 مرتبہ ایک جیسی ہے, 15ویں مرتبہ اللہ نے اس کو وسعت دی ہے. 15ویں مرتبہ اس کو وسعت دی ہے. 5 مرتبہ سورہ الشعراء میں آئی ہے. کس میں؟ شعراء, شاعر کی جمع ہے. ٹھیک ہے, شاعر کی. درست سے ہمارے ادھر شاعر نجفی صاحب موجود ہے نجفی صاحب, شاعر شعراء. اس میں 5 مرتبہ آئی ہے. اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, ہود علیہ السلام کا ذکر کیا, لوط علیہ السلام کا ذکر کیا, شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا. 5 بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کر کے صالح علیہ السلام کا ذکر کیا. کرنے کے بعد اللہ اس زمانے کو حکایت کر رہا ہے, یعنی اس زمانے کو بتا رہا ہے ہمیں کہ نوح نے تبلیغ کا کام انجام دیا, جب ختم ہو گیا تو یہ آیت پڑھی. پھر کہا لوط نے تبلیغ کا کام انجام دیا تو پھر ختم ہو گیا تو یہ آیت پڑھی. پھر کہا ہود نے تبلیغ کا کام انجام دیا, جب ختم ہو گیا تو یہ آیت پڑھی. یہ بار بار 5 مرتبہ اللہ نے اسے تکرار کیا. وہ کیا آیت ہے؟ وما اسألکم علیہ اجرا. کیا فرمایا؟ وما اسألکم علیہ اللہم صلی علی محمد. آپ جا کے سورہ شعراء پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. نبیوں کا کام ذکر کرتا جاتا ہے اللہ, اور آخر میں یہ آیت بار بار تکرار کرتا ہے. یعنی نوح نے کہا, لوط نے کہا, ہود نے کہا, صالح نے کہا, شعیب نے کہا. کیا کہا؟ وما اسألکم علیہ اجرا, ہم اس کار رسالت پہ تم سے اجر نہیں مانگتے. ان اجریہ, اگر کوئی ہمارا اجر ہے الا علی رب العالمین, ہم خدا پہ چھوڑ دیں. کس پہ چھوڑتے ہیں؟ خدا پہ ڈالتے ہیں. خدا جانے, وہ تم اس کا کام جانے. توجہ ہے آپ کی؟ 5 مرتبہ یہاں. سورہ انعام میں 90 نمبر آیت میں اللہ نے 18 انبیاء کا نام لیا ہے. کتنے انبیاء کا؟ 18 انبیاء کا. حضرت نوح سے شروع کیا ہے, ابراہیم, اس کے بعد سلسلہ چلتا جاتا ہے, اور آخر میں محمد مصطفیٰ کا ذکر. اس کے بعد کیا ہے؟ وما اسألکم علیہ اجرا. نہیں چاہتے ہم سے کچھ اجر. یہ رسول اللہ کا بھی قول ہے, رسول اللہ نے بھی فرمایا. دیکھیں 2 فرق ہیں اس میں, آپ کو بڑا لطف آئے گا اگر میں سمجھا پایا. جو بڑا فرق ہے, یہ کس کی پرسیپشن ہے؟ انبیاء کی. یہ قول کس کا ہے؟ انبیاء. بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ. کہ فلاں نبی نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. جیسے انگلش میں آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہی اس میں چل رہے ہیں. کہ اللہ نے پھر دوبارہ سورہ یاسین میں بھی موجود ہے یہ آیت. اس کے علاوہ اور بھی سورہ میں موجود ہے, ڈیٹیلز مجھ سے لے لیجیے گا. مراد ہے کہ 14 مرتبہ یہ آیت ہے کہ جو انبیاء نے اپنے اپنے کام کو انجام دینے کے بعد یہ آیت ارشاد فرمائی ہے. 14 مرتبہ. ٹھیک ہے, 14 مرتبہ کا ہمیں اجر نہیں چاہیے. اگر کوئی ہمارا اجر ہے تو خدا جانے, اس کا کام جانے. اگر ہمارا اجر ہے تو خدا جانے. جب سارے انبیاء نے کہا, رسول اللہ نے بھی یہ کہا, تو جب آخر پہ پہنچی بات, سورہ شورا نے فرمایا قل, اے رسول اب میری طرف سے کہہ ان کو. یہ تو کل انبیاء کی باتیں تھی. اب آپ کی بات نہیں ہے, اپنی آپ کی طرف سے نہیں ہے. آپ نے بھی کہا, پچھلے سابق انبیاء نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر ہے تو اللہ پہ ڈالتے ہیں, اللہ پہ ڈالتے ہیں. جب اتنے 1,24,000 نے اللہ پہ ڈالا ہے تو اللہ کہتا ہے کوئی نہ بولے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
یا توجہ فرمائیے یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو آیت آپ کی سنی ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں ہے، ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے، زبانی آیت آپ کو یاد ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں مجالس میں، لیکن آپ آج آپ کو لطف آیا ہوگا. یہ 14 کیوں ہے اس طرح؟ کیونکہ 14 نے نہیں یہ کہا، یہ 15ویں مرتبہ ہے، کیونکہ 15واں خدا ہے، اول خدا اور 14 یہ. 14 نے کام کر کے نہیں کہا، انبیاء نے نہیں کہا، اس لیے 15 مرتبہ آیا ہے. اور میں نے عرض کیا تحقیقاً کہہ رہا ہوں 16ویں مرتبہ موجود نہیں ہے، نہ ہی 14 مرتبہ ہے، کیونکہ 14 خاموش تھے، 14 ایسی آیتیں آئیں. 14 نے اجر نہیں مانگا، وہ نہیں آیا، جس نے مانگا ہے اسے ایک آیت میں آ گیا. اس لیے کیوں یہ آیت پوری بھی نہیں پڑھی جاتی، آج میں آپ کی خدمت میں پوری پڑھنے جا رہا ہوں. بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد. یہ سورہ شورا کی وہ شعراء ہے، یہ شورا ہے، شورا یعنی مشورہ، ٹھیک ہے. 23 نمبر آیت ہے. نمبر کتنا؟ 3 اور 2 دیکھ لیں عدد آپ. 3 اور 2 5. تذکرہ کس کا ہے؟ 5 کا. اس وقت موجودہ کون تھے؟ 5. ذی القربہ کون تھے؟ 5 تھے. اور آیت بھی 2 اور 3 5 ہے. یہ اجازات قرآن ہے، یہ یاد رکھیے گا. ابھی میں نجف اشرف گیا تو میں نے پہلے میرے پاس کتابیں موجود تھی، لیکن اور ایک کتاب مجھے ملی قرآن کے عددی اجاز، یعنی عدد میں قرآن میں جو اجاز اور معجزہ موجود ہے عدد کے اعتبار سے، تو وہ سب ہے. تو اس آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ذالک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ کے ذہن میں ہے ذالک؟ جب اللہ ذالک شروع میں کہے نا تو سمجھیں کسی بات کا جواب دے رہا ہے، کسی بات کا، کیونکہ مزاج قرآن اگر آپ سمجھ جائیں گے آپ کو بڑا لطف آیا کرے گا قرآن پڑھنے کا. ذالک کیا ہے یا اللہ؟ ذالک یبشر اللہ عبادہ، اللہ کی بشارت ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ اس کا مطلب بشارت صرف چند لوگوں کو نہیں ملی تھی، ہاں یہ قرآن اس حدیث کو کنڈیم کر رہا ہے کہ جس میں 10 15 20 15 10 لوگ اپنی مرضی کے لوگوں کو بھیجا گیا ہے، بشارت دی گئی ہے. ایسا ہی ہے ذالک یبشر اللہ عبادہ. یہ سارے بندوں کو بشارت ہے. کون سے بندے؟ چوڑے ہو جائیں بعض اوقات، آمنوا وعملوا الصالحات، جو کل ایمان کو مانتے ہیں، کیونکہ ایمان کے دعوے دار بھی بڑے تھے. قرآن نے کہا کہ کہتے قالوا اسلم آمنا، کہا نہیں ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے اسلام لایا ہے. لہذا پتہ چلا کل ایمان کو جو مانتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، اور نیک عمل بھی اس کا اس کے مطابق ہے، یعنی خالی زبان سے نہیں مانتا. لہذا یہ ذہن میں رکھیں. یہ آیت میں اتنا خوبصورت. اور دوسری بات یہاں پھر رک کے گم نہ ہو جائے بات، رسول اللہ کا قرآن میں ایک لقب ہے، صفت ہے، بلکہ لقب بھی نہیں صفت ہے، بشیر اور نذیر. ایسا ہی ہے، بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. سورہ احزاب میں ہے. اسے کہو بشیر لوگوں 10 لوگوں کے لیے ہے رسول، حیا کرو کچھ. رسول بشیر ہے امت کے لیے، سب کو بشارت دے رہے ہیں، عام خاص لوگوں کو نہیں. اور یہ عدالت الہی کے خلاف ہے. یا اللہ تو بھی اس وقت ہمیں پیدا کر دیتا، تو نہیں ہمیں لیٹ دنیا میں بھیجا، ہم بھی ادھر بیٹھ جاتے آس پاس میں، ہم بھی بن جاتے بشارت والے.
اللہ نے کہا نہیں، میں بے عدالتی نہیں کرتا، میں رسول کو بشیر بنا رہا ہوں، جب بھی کوئی اطاعت کر کے علی کے ذریعے آ جائے گا تو وہ بشارت پا جائے گا۔ یا علی، توجہ فرمائیے گا، ذالک یبشر اللہ، یا علی، ذالک یبشر اللہ عبادہ، کون سے عباد؟ ہر کوئی نہیں، اللہ کے بندے کون؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں اور کل ایمان سے منسلک ہیں۔ کیا ہے؟ قل ان سے کہو لا اسألکم، لہذا پتہ یہ جناب مودت اہل بیت بشارت الہی کا نام ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت بیان کرتا ہے، کس قدر عالی ہے۔ کہا ذالک یبشر اللہ، یہ بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ پہلے صفت بتائی، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ پتہ چلا جو بھی مودت لے گا وہ صاحب ایمان و تقوی ہوگا۔ یہ واضح ہے کیونکہ قرآن صفت بتا رہا ہے۔ کن کے لیے بشارت ہے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ قل، اے رسول ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت کی مودت کیا ہے؟ محبت نہیں، یہاں لفظ آیا مودت ہے، محبت بھی اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اور مودت بھی عربی کا، دونوں قرآن میں مجھے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حبا شدیدا قرآن میں موجود ہے، لہذا دونوں عربی ہیں، لیکن یہاں مودت استعمال کیا ہے۔ ہم اہل سنت بھائیوں کو پیغام دیا کریں کہ وہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، واقعاً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ محبت نہیں کہہ رہا، مودت کہہ رہا، مودت کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیں۔ میاں بیوی کے لیے جو آیت ہے قرآن میں وَجَعَلْنَاهُمْ بَيْنَ مَوَدَّةً بَيْنَهُمَا، ہم نے ان کے درمیان مودت رکھی ہے، وہاں محبت نہیں آئی ہے۔ محبت ہوگی تو غریزہ آ جائے گا، محبت ہوگی غریزے تک رہ جائے گی، اور مودت بنے گی تو حقوق بھی ایک دوسرے کے ادا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت کہتے ہیں محبت قلبی چیز ہے، دلی چیز ہے، دل کے اندر ہے۔ مودت کیا ہے؟ عمل میں محبت جب آ جائے، کس میں آ جائے؟ باتوں میں نہ رہے، دل میں نہ رہے، بلکہ کیا ہے؟ عمل میں آ جائے۔ اللہ نے یہی فرمایا، رسول ان سے کہہ دیجئے آپ نے کچھ نہیں مانگا، پچھلے انبیاء نے کچھ نہیں مانگا، کوئی اجر نہیں مانگا، میں اللہ مانگ رہا ہوں تم سے رسول کا اجر۔ وہ کیا ہے؟ کہ محبت نہ کرنا بلکہ ان کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنا۔ یا توجہ فرمائی آپ نے۔ پھر آگے جملہ میں کیوں ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس کے بعد ہے آپ دعا مانگتے ہیں نماز میں، قرآنی دعا ہے ربنا، بالکل یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا مانگتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، آیت ہے۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ تو نیکی دے، نیکی ہے نا، حسنہ نیکی کو کہتے ہیں۔ دنیا میں تو نیکی ہوتی ہے، آخرت میں کون سی ہوتی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ دنیا میں بھی دے، آخرت میں تو میں کہوں گا نامہ اعمال تو بند ہو گیا، تو نیکی کون سی؟ وہ کون سی نیکی جو آخرت میں بھی ملے گی؟ تو اللہ اس نیکی کا جو ہم پڑھتے ہیں، اب انشاءاللہ آپ پڑھا کریں گے، آپ کو لطف آئے کرے گا کہ یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ حسنہ سے مراد اسی سورہ میں، اسی آیت میں، سورہ شورى میں 23 میں اللہ بیان فرما رہا ہے، کیا ہے؟ من یقترف حسنۃ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پہ آیت ختم نہیں ہوئی۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ من یقترف حسنۃ، جو یہ حسنہ کرے گا، سمجھ آئیے؟ یہ جو یہ حسنہ کرے گا، کون سی یہ؟ یعنی مودت کا حق
ادا کرے گا. جو ابھی ابھی اللہ کہتے ہیں میں نے ذکر کی ہے یہ حسنہ، پہلے کہتے ہیں میں نے بشارت دی ہے. بشارت کیا ہے؟ مومنوں اور عمل صالح والوں کے لیے ہے. اور بشارت کیا ہے؟ کہ تم پر مودت فی القربہ واجب کی ہے. مودت فی القربہ کیا ہے؟ کہا من یقترف حسنۃ، یہ نیکی جو کرے گا، جو دعاؤں میں آپ مانگتے ہیں حسنہ، یہ وہی ہے وہ جو نیکی کرے گا. فنزد لہ فیہا حسنا، اللہ اس کی نیکی میں اتنا اضافہ کرے گا دنیا سے نکال کر آخرت تک لے جائے گا. یا دنیا سے نکال کر یا یہ جو دعا ہے یہ بے سود ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ عام نیکی ہے تو وہ دنیا تک محدود ہے. آخرت میں کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرماتا ہے من یقترف حسنۃ، یہ جو کرے گا نیکی مودت والی، فنزد لہ فیہا حسنا، ہم اس میں خوبصورتی پیدا کر دیں گے، حسن پیدا کر دیں گے، اتنا اضافہ کریں گے کہ یہ دنیا تک محدود نہیں رہے گی. اس کے بعد توجہ رکھیے گا، میری طرف توجہ رکھیے گا، ضائع نہ کیجیے گا. اس کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ غفور شکور، کہ اللہ معاف بھی تمہیں کرے گا، گناہ تمہارے معافی بھی دے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا. تمہارا کیا کرے گا؟ شکریہ ادا کرے گا. توجہ رکھیں. اور اہل بیت کی مودت کہاں ہے؟ کہ جس کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، اس لیے ہر کسی کو نہیں ملتی. قرآن سبھی پڑھتے ہیں، نیکیاں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ نیکی کون سی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ذرا لطف لیجئے گا. قرآن کا ایک انداز یہ ہے، جمجھے یہ پوری آیت ہے، یاد رکھے پہلا لفظ اور آخری لفظ. ذالک کا پہلا لفظ ہوا، آخری کا شکور ہوا. ٹھیک ہے، ذالک اور شکور درمیان والے میں بریکٹ لگا دیں، دونوں کو بریکٹ لگائیں. ذالک شکور، کہ یہ شکریہ ہے. آپ کو ہر آیت ایسے ہی لطف دے گی. آپ دیکھ لیجئے گھر جا کے، پہلا لفظ اور آخری لفظ درمیان میں بریکٹ ڈال دیجئے گا، نتیجہ نکل آئے کرے گا. کیونکہ یہ آیتیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے وعدہ کر دیا ساروں سے کہ جنت میں بھیجے گا. تو آخر میں اللہ کہتا ہے علیم الخبیر، پتہ ہے اس کے کون لائق ہے اس کے. سمجھ آئیے؟ نہیں، ساروں کو نہیں، علیم الخبیر. لہذا یہ آخری آیت اور پہلی یاد رکھیے گا. آپ جا کے کبھی بھی دیکھ لیجئے گا. ذالک شکور، کہ یہ شکریہ ہے. کس طرح شکریہ ہے؟ بشارت کے ذریعے. کس کو ہے؟ جو مومن ہے. کس کو ہے؟ جو اس کا عمل صالح ہے. کیا بشارت ہے؟ مودت لے کے آ جائے. مودت لے کے آئے گا تو کیا ہوگا؟ جو یہ مودت ہے کیا؟ یہ نیکی ہے. اسے بدعت نہ کہنا، مجلس میں آنے کو بدعت نہ کہنا، تبرک کھلانے کو بدعت نہ کہنا. اللہ اسے حسنہ کہہ رہا ہے. اللہ مجلس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. لفظ بڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ مودت کے شعار میں سے ہے، مودت کے اظہارات میں سے ہے. آپ کو یہاں کاروبار کرنے نہیں آئے، آپ کو یہاں خوشگردانی کرنے نہیں آئے. آپ اٹھے تھے گھر سے تو وضو کیا تھا، طہارت حاصل کر کے میری مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جو آئی تھی، کس لیے آئی تھی؟ کہ حق کے مودت ادا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ حق کے مودت ادا ہو جائے. عزیزان محترم، بس آپ کی زحمت کم کر رہا ہوں. کاش یہ امت قرآن سمجھ لیتی. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، صرف حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا. آپ ضرور قرآن پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پڑھایا کریں. عربی یاد رکھیں. میرا ایک نظریہ اور تحقیق کے ساتھ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا نا، تو حضرت حجت کے عمل سے لوگ قرآن سیکھیں گے، کیونکہ دیکھیں گے حضرت حجت کو.
اور قرآن کی تفسیر ہوتی چلی جائے گی، اور بلکہ تمام مسائل میں حضرت حجت بتائیں گے کہ یہ جو میں نے کام کیا نا فلاں قرآن کی آیت ہے۔ جس طرح اہل بیت علیہ السلام جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اللہ آیت نازل کرتا تھا، اور جب بھی کوئی کام کا حکم ملتا تھا تو پھر بھی اللہ آیت نازل کرتا تھا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ نسخہ بتا رہا ہوں اپنی ماں بہنوں کے لیے، آپ کے لیے بھی، خاص طور پہ جن کے چھوٹے بچے ہیں، اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، روتے ہیں رات کو یا انہیں تکلیف رہتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ بازار کا دودھ بچوں کو نہ دیا کریں، یہ زہر ہے، دودھ نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان میں یہ نہ دیا کریں۔ دوسری بات وہ باقی آپ اس سے سمجھ جائیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ مبارکہ یاسین، ایک عالم نے یہی کہا ہے، یہ یاسین کا کیا اترا ہوا ہے؟ ہاں اترا ہوا ہے، تو یہ حسین بنتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو سورہ مبارکہ یاسین کھولیں، باوضو ہوں، کھول کے اس کے اوپر انگلی رکھ کے پڑھیں، شہادت کی پڑھتے جائے یاسین والقرآن الحکیم کرتے کرتے آخر تک۔ آخر میں جو بیمار ہے یا خود بیمار ہے تو اپنی زبان پہ رکھ لیں وہی انگلی۔ اثر کیا ہے کہ یاسین کے جو الفاظ ہیں قرآن کے، وہ آپ کے فنگر ٹپ سے، جیسے آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، شوگر چیک کرتے ہیں، اپنے فنگرز رکھتے ہیں تو وہاں سارا آپ کا ڈیٹا آ جاتا ہے۔ یہ تمام آپ کے بدن میں جتنی دیر یہ آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، سورہ پڑھتے رہیں گے، اتنی دیر آپ کے دل میں سورہ یاسین کا اثر جاتا ہے، ان الفاظ کا اثر جاتا رہے گا۔ جب اثر جائے گا بعد میں زبان پہ رکھ لیں، آنکھوں پہ لگائیں۔ چھوٹا بچہ ہے اگر ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے، اس کو جو ہے اس کی زبان پہ رکھیں، پانی پاس رکھیں، اس پہ پھونک کے بچوں کو دیں، اسکول جانے سے پہلے ایک ایک گھونٹ پلا دیں۔ مائیں صبح نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے سورہ یاسین اس طریقے سے پڑھیں، جاتے ہوئے انہیں پانی دے دیں۔ یقین کریں اللہ حفاظت بھی کرے گا، اللہ شفا بھی دے گا، اور اللہ ان کو جلا بھی بخشے گا۔ یہ بہت اہم نسخہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ 40 دن چھوڑنا نہیں ہے، 40 دن ناغا نہیں کرنا ہے۔ اگر خود نہ پڑھ سکے کسی مجبوری کے تحت، شرعی مجبوری ہوتی ہے ہماری مائی بہنوں کو، تو اس وقت آپ کسی اور سے کہیں وہ پڑھے، اور آپ اس کو زبان پہ رکھ لیں یا بچے کی زبان پہ رکھیں۔ تو یہ میں نے آپ کی نظر کر دیا، اس میں بہت اہمیت ہے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب آپ 40 دن کریں گے اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ عزادارو، مقام وفا ہے، جناب عباس کا تذکرہ ہے۔ لفظ وفا عباس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے جناب عباس نے کہ بھائیوں آپس میں لڑا نہ کرو۔ ہمارے ہاں بھائیوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ کہا ہے کہ بھائیوں آپس میں لڑا نہ کرو۔ مثال قائم کی ہے حسین ابن علی اور عباس نے۔ ولو کہتے تھے میں غلام ہوں، لیکن حسین کہتے تھے بھیا عباس، ہمیشہ بھیا کہہ کے پکارتے تھے۔ عزیزو، عزادارو، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ کربلا میں جتنے شہداء تھے ان کی ماؤں نے ان کو تیار کر کے بھیجا ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا اپنی ویلیو اور قدر و قیمت کو سمجھیں۔ آج ہم بھی اگر صف عذاب پہ بیٹھے ہیں، میں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ ہاں باپ نے محنت کی ہے، لیکن ماں نے، مجھے یاد ہے بچپن میں مجھے جلوس میں بھیجی تھی۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میں طالب علم بن جاؤں گا۔ لہذا عزیز محترم یہ سنیں کہ مائیں ہمیں کربلا میں بھیجا انہوں نے،
اس لیے میں ذکر ضرور کرتا ہوں کہ عباس کی ماں نے وفا دی تھی عباس کو، شجاعت بابا علی سے دی تھی اور وفا ماں سے دی تھی۔ عزیزانو ایک روایت کا بس سہارا لوں گا۔ جب مدینے میں منادی نے ندا دی قد قتل حسین بن علی فی ارض کربلا، واقعہ کربلا کے بعد جب اس نے مدینے کی گلی میں آ کے کہا کہ حسین کربلا میں مارے گئے ہیں، یہ آواز ام البنین عباس کی ماں کی کانوں میں پڑی۔ یہ کانوں میں جب پڑی، ایک مرتبہ کنیز سے کہا جلدی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آیا دروازے کے پیچھے، اس حجاب کے پیچھے، بی بی نے کہا کون سے حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہا حسین جو رسول کا بیٹا ہے۔ کہا میں نہیں مانتی کہ حسین کو کسی نے زین سے زمین پہ اتارا ہو۔ کہا بی بی کیوں نہیں مانتی؟ کہا میں نے عباس کو ساتھ بھیجا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ حسین کو زین سے اتارے؟ میں کہوں گا اتنا مان ہے بی بی کو کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا حسین کو۔ کہا عباس بھی مارے گئے تھے۔ یہ کہنے لگا عباس بھی مارے گئے تھے۔ بی بی نے کہا میں نہیں مانتی عباس مارا گیا ہو، میرا عباس شیر ہے، شیر ہے، علی کا شیر ہے، کیسے ہو سکتا ہے مارا جائے؟ مجھے بتاؤ۔ کہا عباس کے پہلے بازو کٹے تھے۔ جب کہا نا بازو کٹے تھے، کہا اب میں مان گئی ہوں کہ میرے شیر کے کوئی بازو کاٹ دے، تب ہی کوئی اسے زین سے زمین پہ اتار سکتا تھا، ورنہ عباس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ عزادارو مقام وفا کیا ہے؟ بی بی نے ساری بیویوں کو کہا آ جاؤ مجھے پرسہ دو۔ جنت البقیع میں بی بی نے 4 قبریں انگلی کی لکیر سے بنائی اپنے 4 بیٹوں کی، اور ایک الگ قبر بنائی حسین کی، یعنی نشان بنایا قبر کا، اور بلال اکیلی قبر پہ حسین کی قبر کا جو نشان تھا اس میں بیٹھ گئی۔ کہا مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دینا، مجھے عباس کا پرسہ نہ دینا، مجھے حسین کا پرسہ دو۔ کہا کیا بی بی آپ کے وہ بیٹے نہیں؟ کہا بیٹے میرے ہیں، ان کی ماں موجود ہے، حسین کی ماں نہیں ہے جو پرسہ دے، میں پرسہ دے رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا مصائب پڑھوں گا، زیادہ نہیں، سن کے خوب گریہ کیجئے گا۔ باب الحوائج کی مجلس ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ دروازہ کبھی خالی نہیں کسی کو لوٹاتا۔ میری مائیں بہنیں بھی خوب دعائیں کریں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ نوجوان خاص طور پہ بہت زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ اللہ کو عباس کا وسیلہ بڑا پسند ہے، اللہ کو عباس کا وسیلہ بہت پسند ہے۔ عزادارو ایک ایک شہید ہوتا رہا، عباس دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ انصار شہید ہو گئے، عباس دیکھتے رہے۔ علی اکبر شہید ہو گئے، عباس دیکھتے رہے۔ قاسم شہید ہو گئے، عباس دیکھتے رہے۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا کے پاس آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اب میرا صبر تمام ہو رہا ہے، اجازت دے دیجئے۔ مولا نے جملہ کہا عباس تو میری فوج کا سالار ہے۔ عزادارو ٹھنڈی سانس بھر کے غازی نے ایک دفعہ میدان کی طرف دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہاں ہے وہ فوج؟ فوج تو ماری گئی ہوئی تھی ساری۔ عزادارو کہا مولا اجازت دے دیجئے۔ کہا اچھا جاؤ پانی لے آؤ۔ مکتب کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کہا جائے کہ مولا نے کہا جاؤ جنگ کر کے آؤ، نہیں، کہا جاؤ پانی لے آؤ۔ لیکن پانی لے کے آنے سے پہلے خیمے سے جا کے مشکیزہ لے لو۔ مشکیزے کے کیا اشارہ کیا مولا نے؟ جب عباس پہنچے ہیں، خیمے کی حالات کیا تھے؟ سکینہ خشک جام لے کے، خشک مشکیزہ لے کے، چھوٹے چھوٹے بچے ارد
گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دلاسے دے رہی تھی بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا آئے گا، میرا چچا پانی لائے گا، جب پانی آئے گا میں حسین سخاوت مند کی بیٹی ہوں، میں پانی پہلے تمہیں دوں گی بعد میں علی اصغر کو دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، عباس خیمے میں آئے، کہا میرے چچا آ گئے ہیں۔ بی بی نے کہا، سکینہ نے کہا کہ چچا ہو سکے تو ذرا زمین پہ بیٹھ جائے۔ مولا عباس جو ہے زمین پہ بیٹھے ہیں، دو دانوں کے جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ اپنا ہاتھوں سے خشک مشکیزہ عباس کے کندھوں پہ لٹکا ہے۔ عباس کے کندھوں پہ مشکیزہ رکھنا تھا، دور سے زینب دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ زینب نے حسرت سے اپنی چادر کو دیکھا، کہا سکینہ سکینہ چچا پانی لینے جائیں گے، میری چادر ڈل جائے گی، اجرکم اللہ، میری چادر ڈھل جائے گی۔ عزادارو حسین بھی خیام میں آ گئے ہیں، سب جمع ہو گئے۔ بیبیاں نوحہ کہا کرتی، جب بھی کوئی شہید الوداع کرتا تھا بیبیاں بلند بلند آواز میں گریا کرتی تھی۔ نوحہ کہتی تھی، ایک منظر ہوتا تھا عزادارو، نوح لکھے ہوئے مقتل کی کتاب میں، عزادارو جب عباس چلنے لگے ہیں نا تو ایک مرتبہ بیبیوں نے نوحہ بدلا۔ پہلے نوحہ پڑھتی تھی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ، اس مرتبہ اور انداز بدل گیا، بیبیوں نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، کہا واہ حجابہ واہ غربتہ، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا حجاب۔ عزادارو رہوار نکلا غازی کا، ایسے نکلا جیسے مولا فرماتے ہیں، مولا امام سجاد کہ جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ عباس نکلے ہیں، عباس نے جنگ کی، کئی ہزار کا لشکر صرف عباس کو مارنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ عزادارو یہ لشکر تعینات تھا فرات کے اوپر کہ فرات پہ عباس نہ آ سکیں۔ عزادارو مولا عباس نے کربلا کے خیبر کو فتح کرنے سے پہلے خطبہ دیا ہے، موجود ہے خطبوں میں عباس کا خطبہ دینے کے بعد حجت تمام کی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، پیاسا ہوں، حسین کا غلام بن کے آیا ہوں، سقائے سکینہ ہوں، یہ جملے موجود ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ حملہ کیا، عباس نے سارے لشکر کو بڑھا دیا، کچھ فنار ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ ایک دفعہ پانی پہ پہنچ کے اپنے چندوں میں پانی بھر کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں قوم اشقیا، یہ وہی پانی ہے جس کے لیے علی اکبر کو اتارا، یہ وہی پانی ہے جس کے لیے قاسم کی لاش بوال کی ہے، یہ وہی پانی ہے جس کے لیے آتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ عزادارو پانی گرایا، مشکیزہ بھرا عباس نے، ایک دفعہ ایڑی لگائی، گھوڑے کو کہتے ہیں اب مجھے جلدی لے جا خیام کی طرف تاکہ میں یہ پانی لے جاؤں۔ عزادارو پانی لے کے نکلے ہیں۔ عمر سعد نے کہا کہ اگر یہ پانی قطرہ بھی خیام میں پہنچ گیا جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ عزادارو انہوں نے حملہ شروع کیا، علی کا لال ایک مرتبہ جگہ بنا کے نکلتا جا رہا ہے، ایک ظالم آیا، اس نے پشت سے وار کیا، عباس کا دہنا بازو کٹ گیا۔ بازو کا کٹنا تھا، ادھر سے بازو کٹا ہے، اکثر ہم سمجھتے ہیں ادھر نہیں، ادھر سے بازو کٹا ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ بازو کٹا ہے، بازو کٹنے کے بعد مولا نے مشکیزے کو پہلے کندھے پہ ڈالا ہے، کندھے پہ ڈالا، پھر بھی چل رہے ہیں۔ ایک ظالم حکیم بن طفیل اس کا نام لکھا ہے، یہ ظالم آتا ہے، یہ بہنی جو ہے بازو پہ بار کرتا ہے، گر جاتا ہے بازو کٹ کے۔ عباس مشکیزہ اپنے دانتوں میں لے لیتے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا حرملا نے تین تیر چلائے تھے، یہ تیر اس کا، کہا عمر سعد نے حرملا آگے بڑھو، عباس کو بڑھنے نہ دینا،
اس ظالم نے تیر چلایا جو مشکیزے میں لگا، مشکیزے میں نہیں لگا، عباس کی آس ختم ہو گئی، عباس کی آس ختم ہو گئی۔ گھوڑے کو دوبارہ میدان کی طرف رخ کر دیا، کہا جس نے مارنا ہے مار لے، میرے آقا حسین کو ضربے نہ لگانا، غریب کربلا ہے، زہرا کا لال ہے۔ اللہ دارو یہ گھوڑا جب واپس آیا، امام صادق کی روایت یہاں عرض کر رہا ہوں، جب گھوڑا لے کے عباس پہنچے تو 7 تیر امام صادق فرماتے ہیں، 7 تیر انہوں نے مارے عباس کے سینے میں، 7 تیروں کا لگنا تھا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، آنکھ میں تیر کا لگنا تھا۔ مولا عباس کا قد بہت بلند تھا، روایتوں میں موجود ہے کہ جب گھوڑے میں بیٹھتے تھے تو گھوڑے کے کانوں سے اوپر مولا کے زانو جاتے تھے، اس قدر جوان تھے۔ اللہ دارو جب تیر مارا ہے نا ظالم نے آنکھ میں، ہاتھ تو تھے نہیں کہ تیر نکالتے، بازو تو تھے نہیں، اللہ دارو دونوں گھٹنوں میں علی کے لال نے تیر رکھا ہے، پہلے سر کو ہلاتے ہیں، تیر نکلا نہیں ہے، پھر دونوں زانوں میں تیر دے کے نکالنا چاہتے ہیں، ایک ظالم گرد مارتا ہے، عباس کی پیشانی پھٹ جاتی ہے، خون جاری ہو جاتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس کی اور کوئی مصیبت پڑو یا نہ پڑو، یہ ضرور پڑا کرو جس کے بازو نہ ہو، جس کا وزن زیادہ ہو، سینے میں تیر ہو، آنکھ میں تیر ہو، وہ زیر سے زمین پہ آئے، اس کی کیا حالت ہوگی۔ عزادارو تیر پہ بست ہو گئے، کمر سے نکل گئے، آنکھ کا تیر پہ بست ہو گیا۔ عزادارو جب مولا گرے آواز دی مولا میری مدد کو آئی۔ 2 منظر مقتل نے لکھے ہیں، ایک مقتل پہ لکھا ہے مقتل میں حسین کا منظر، ایک لکھا ہے خیمے میں زینب کا۔ عزادارو کیا منظر ہے، جب مولا نے سنانا عباس کی آواز آئی ہے کہ میری مدد کو آئیے، حسین نے ایک دفعہ ہاتھ مارنے شروع کیے زمین پہ، امامہ کھل گیا، دونوں ہاتھ کمر میں رکھے، کہا لانا ان کا ذرا ظاہری۔ عزادارو یہ جملہ حسین نے ماں کی شہادت میں نہیں کہا، بابا کی شہادت میں کوفے میں نہیں کہا، بھیا حسین کے جنازے میں نہیں کہا، یہاں کہا لانا ان کا ذرا ظاہری، عباس تیرا جانا میری کمر توڑ گیا ہے۔ اللہ دارو یہ تھا منظر حسین کا۔ جو خیمے میں منظر تھا کیا تھا، زینب کی چادر ڈھل چکی تھی، زینب نے خاک کربلا سر میں ڈالی، بیویوں سے کہا بیویوں جو میں نے ضمانت لی تھی میں واپس دیتی ہوں، میرا عباس زین سے گر گیا ہے۔ اللہ دارو حسین آگے بڑھتے ہیں، بس آخری جملے ہیں، لے لیجئے گا، اللہ جانے خوب گریہ کیجئے گا، اللہ جانے اگلے سال یہ مصائب نصیب ہو یا نہ ہو، موت سے پہلے یہ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ عزادارو ابھی میں نے بتایا تھا کہ میں چند وقت پہلے محرم سے پہلے کربلا میں تھا، کربلا میں نے وہ مقام بھی دیکھے، پہلے بھی دیکھے تھے لیکن اور معرفت سے دیکھے۔ حسین جب چلے ہیں، چلتے چلتے سیدہ کا لال جس کی کمر ٹوٹ چکی تھی وہ ایک دفعہ زمین پہ جھکتا ہے، زمین پہ جھک کے ایک قیمتی چیز اٹھا کے عباس کا بازو ہے، وہ عباس کا بازو اٹھا کے چومتا ہے، غریب کربلا اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگا کے کہتا ہے عباس مجھے صدا دو، میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ عزادارو آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، مولا
یہ غربت کی انتہا ہے مولا کی، خدا کی قسم۔ جب آگے بڑھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، پھر اللہ عباس کا دوسرا بازو اٹھاتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جن بازوؤں کے سہارے مدینے سے چلے تھے وہ بازو کٹے ہوئے حسین کو اٹھانے پڑ گئے۔ عزاداروں بازوؤں کو لے کے اللہ جانے کیسے زہرا کا لال عباس کے سرحانے پہنچتے ہیں۔ مولا عباس کے سرحانے پہنچ کے ایک دفعہ کہتے ہیں عباس سر رکھتے ہیں گود میں، عباس زمین پہ رکھ لیتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ کہا ساری زندگی میری خدمت کی ہے، ساری زندگی میری خدمت کی ہے، تھوڑی سی خدمت حسین سے بھی لے لو۔ کہا مولا مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے یہاں سر رکھوں آپ کے دانوں پہ، تھوڑی دیر بعد آپ کا بھی ظالم سر قلم کرے گا، وہ سر کہاں ہوگا؟ کہاں میری دکھیاری ماں زہرا میرا سر لے گی۔ عزاداروں ایک مرتبہ عباس کا سر اپنی گود میں رکھا مولا نے۔ عباس نے کہا مولا مجھ سے راضی ہے؟ کہا تجھ سے اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ عزاداروں یہ کہنا تھا مولا۔ کہا 2 زحمتیں ہیں، میرا وصیت ہے۔ کہا کیا ہے عباس؟ کہا پہلے تو میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، میری آنکھ صاف کریں تاکہ میں دیکھوں کہ غریب کربلا کیسا ہوتا ہے۔ حسین غریب کا چہرہ دیکھو کہ جس کا جوان بھائی مارا جائے اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ میں زیارت کر لوں اپنے امام کی، آخری زیارت کر لوں۔ عزاداروں مولا نے آنکھ صاف کی۔ اب روایات میں موجود ہے تیر نکالا ہے حسین نے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیر اگر آنکھ سے نکالا ہوگا تو خالی نہیں آیا ہوگا، خالی نہیں آیا ہوگا۔ عزاداروں دوسری وصیت کی عباس نے۔ کہا مولا میرے لاشی کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے پانی لے کے آؤں گا، لہذا میرا لاشا یہ واحد لاشا ہے جو مولا خیموں میں نہیں لے کے گئے۔ عزاداروں عباس کی روح پرواز کرنے لگی۔ حسین نے اپنے رخسار عباس کے رخساروں پہ رکھ لیے۔ کہا عباس آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، تیرے ڈر سے جو آنکھیں راتوں کو جگتی تھی دشمنوں کی آنکھیں وہ آج کے بعد بڑے آرام سے سوئے گی، اور زینب و کلثوم کی آنکھیں جو تیرے ہوتے ہوئے سوتی تھی آج کے بعد وہ کبھی سو نہیں سکے گی۔ عزاداروں روح پرواز کی۔ آخری جملے مولا نے علم دیا۔ علم خالی ہے، علم کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ سکینہ نے بچوں سے کہا اپنے جام لے آؤ، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو سکینہ نے دیکھا علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ باب الحوائج کے صدقے جو روز دعائیں مانگی جاتی ہیں، جو میری ماں بہنوں کے ذہن میں زبان پہ دعائیں ہیں، جو ہیں دوستوں کے ذہن میں، احباب کے حاضرین مجلس کے ذہن میں دعائیں ہیں، ساری دعائیں مستجاب فرما اور حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، حجت کے منظور نظر ہمیں قرار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی